ناظرین، یہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں پھیلے خطرناک زہر کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسے نوجوان آخر کیوں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے گھرانوں میں نگرانی کی کمی ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے مجرموں کو پکڑنے میں ناکام رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ڈیفنس جیسے حساس اور پوش علاقے میں جہاں سیکیورٹی کا نظام سخت ہونا چاہیے، وہاں یہ سب کچھ کیسے چلتا رہا؟ غیر قانونی سرگرمیاں، منشیات کی فروخت، حتیٰ کہ شیروں کو غیر قانونی طور پر رکھنا، یہ سب کچھ اگر علاقہ مکینوں کو معلوم تھا تو متعلقہ اداروں کو کیوں خبر نہ ہوئی؟ جی، اس کے جو ہم نے امپلائیز کو انویسٹیگیٹ کیا، انویسٹیگیشن میں شامل تفتیش ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ کال سینٹر تھا اور یہاں پہ کچھ اسکیمز، الیگل جو کام ہوتے ہیں اسکیم، اس کا کام کیا جا رہا تھا۔ پولیس کی جانب سے کی جانے والی ابتدائی تحقیقات کے مطابق مصطفیٰ عامر اور ارمغان کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد مصطفیٰ کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، خون کے نمونے اور مصطفیٰ کا موبائل فون وہ اہم شواہد تھے جنہوں نے کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ پولیس کے مطابق ساحر نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ وہ 13 سال سے منشیات استعمال کر رہا ہے اور 2 سال سے اس کی فروخت بھی کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر ہفتے 4 سے 5 لاکھ روپے کی منشیات فروخت کرتا تھا اور اس کا پورا کاروبار سنیپ چیٹ پر چلتا تھا۔ ساجد حسن کی وکلاء کی ٹیم اس بات پر زور دے رہی ہے کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس اور منشیات کے معاملے کو الگ الگ دیکھا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں معاملات کو جوڑ کر پیش کرنا اصل کیس سے توجہ ہٹانے کے مترادف ہیں۔ ساجد حسن اپنی موجودہ صورتحال پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور ان کا کام بند پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محلے والوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا ہے اور معاشرے نے انہیں اور ان کے بیٹے کو پہلے ہی مجرم سمجھ لیا ہے۔ مصطفیٰ کیس کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ایک آدمی جو اپنی سپریورٹی کمپلیکس میں اتنا ہے کہ وہ اپنے سامنے اونچی آواز، اپنے مزاج سے خلاف کوئی بات نہیں برداشت کرتا۔ جیسے میں نے بتایا کہ مصطفیٰ ایک اسٹرانگ ہیڈڈ لڑکا تھا، وہ کسی کا الٹی لہجہ، کسی سے گالی، کسی کے مزاج کے بھرم نہیں اٹھاتا تھا، اور یہ اس کو یہی نہیں پسند تھا۔ اس کو اگلا بندہ دبا ہوا، سپریسڈ، ڈومینیٹ کرنا اس کو اچھا لگتا تھا، اور میرا بچہ ایسا نہیں تھا۔ پوری تفتیش میں ابھی تک یہ اس نے وجہ ہی نہیں بتائی ہے کہ مصطفیٰ نے ایسا کیا کیا کہ اس نے اتنی بے رحمی سے میرے بچے کو مارا، اس نے اتنی زیادتی کی ہے۔ میں اس ریمانڈ پہ میں نے پوچھا، جو افسران ہیں ان سے کہا کہ پلیز آپ اس سے پوچھیں اس نے ایسا کیوں کیا، کچھ تو وجہ ہوگی، ایسی کیا وجہ ہوئی، ایسا کیا اس کے مزاج کے خلاف ایسی کیا مصطفیٰ نے چیز کر دی۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک وحشی جانور، جنگلی، جس جانور کے منہ کو انسان کا خون لگا ہو، وہ کیا جواب دے گا؟ جس کی روٹین ہو لوگوں کو ٹارچر کرنا، لوگوں کو مارنا۔ مطلب 5 تاریخ پہ جو لڑکی کو مارا گیا اور اس کا وہاں پہ خون اگر نہ ملتا تو یہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا اس پہ۔ تو کتنی ایک عجیب سی ایک آدمی کی روٹین ہے کہ اس نے بس مارنا ہے، تشدد کرنا ہے، اس کے نیچر ہے، وحشیانہ طبیعت ہے اس کی۔ میرا تو خواہش یہ ہے، آپ اگر خواہش کی بات کرتے ہیں تو خواہش تو یہ ہے کہ وہ میرا مجرم ہے، اس کو میرے حوالے کیا جائے، اس کی سزا کا فیصلہ مجھے دیا جائے۔ میرا بچہ مارا اس نے، اور جس طرح سے مارا ہے کہ ہر ماں روتی ہے، ہر ماں میرے دکھ میں برابر شریک ہوتی ہے۔ میں جب نکلتی ہوں، قبرستان جاتی ہوں، وہاں پہ کوئی ماں آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ آ کے مجھ سے گلے ملتی ہے۔ میں پروٹیسٹ پہ جاتی ہوں، وہاں پہ جن کو میں جانتی بھی نہیں ہوں وہ مائیں آتی ہیں، وہ مجھ سے گلے مل کے روتی ہیں۔ تو اس طرح سے تو وہ میرا مجرم ہے، اس کو میرے حوالے کرو، اس کی سزا کا فیصلہ میں کروں گی۔ میں یہی اپیل کروں گی کہ پلیز اس طرح کی انسان تو میں اس کو کہنا ہی نہیں چاہتی، انسانوں میں شمار ہی نہیں ہوتا،
ایسا حیوان جس کے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہو وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. میرا جو نقصان ہوا, میرا جو بیٹے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, جس طرح سے اس نے کیا, اگر اس کو یہ باہر آ گیا تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. یہ ایک سیریل کلر ہے اور اس سیریل کلر کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے. پولیس نے تحقیقات میں یہ بھی پایا کہ ارمغان 2017 سے 2019 کے دوران 9 مرتبہ غیر قانونی منشیات پاکستان منگوا چکا تھا. 2019 میں بھی اس کا ایک پارسل پکڑا گیا تھا جس میں 125 گرام ویڈ برآمد ہوئی تھی، مگر اس وقت اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی. یہی نہیں، DHA کے رہائشیوں نے ارمغان اور اس کے والد کے خلاف اعلیٰ حکام کو خط لکھا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ان کے زیر استعمال بنگلے کو خالی کرایا جائے. خط میں انکشاف کیا گیا کہ اس گھر میں غیر قانونی سرگرمیاں، ہوائی فائرنگ اور خواتین و ملازمین کو ہراساں کرنے جیسے سنگین الزامات بھی موجود ہیں. یہ تمام شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ صرف ایک قتل کا کیس نہیں بلکہ جرائم کے ایک پورے نیٹ ورک کی کہانی ہے جو سالوں سے بے خوف ہو کر کام کر رہا تھا. 6 جنوری کو خیابان محافظ سے 23 سالہ مصطفیٰ لاپتہ ہوا. جب مصطفیٰ کی والدہ نے ارمغان سے رابطہ کیا تو تسلی دینے کے بجائے وہ بدتمیزی پر اتر آیا جس سے اس پر شک ہوا. پولیس نے جب چھاپا مارا تو ارمغان نے فائرنگ شروع کر دی جس میں DSP احسن ذوالفقار اور ایک گن مین زخمی ہوئے. مقابلے کے بعد پولیس نے اس سے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. کا ایک بہت بڑا گینگ ہے، اس میں پولیس انوالوڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ، اب آئی ڈونٹ نو کون، پہلے سے ٹارگیٹ ہی یہ تھا کہ کسی طریقے سے موٹی اسامیاں لکھیں تاکہ اسے ایکسٹارٹ کیا جائے پیسہ. مدعا یہ ہے، میں مدعے پہ آپ کو بات کر رہا ہوں، جو گھر کی فیسلٹی ہے وہ گھر میرے نام پہ کرائے پہ ہے بھائی، کرایہ نامہ لایا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس گھر کی مجھے انٹری نہیں ملتی بھائی. گھر میں جا کے دیکھو تو ویڈیو تو بناؤ، لگ رہا کوئی ڈکیت آئے تھے. عامر مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کوئی نہیں آ رہا تھا. وہ تو ایک سائڈ کی سٹوری بناتے جا رہے ہیں. اب یہ اور سٹوری آگے جاتی جا رہی ہے. پھر جو اسلحہ ہے وہ وزیر داخلہ کے گھر میں بطور جا کے گفٹ دیا جا رہا ہے. یہ کیس پراپرٹی کہتے ہیں اس کو. گھر سے 14 جدید اسلحے، ہزاروں گولیاں، 60 سے زائد لیپ ٹاپ اور کال سینٹر کا سامان برآمد ہوا. تفتیش کے دوران ارمغان نے مصطفیٰ کے قتل کا اعتراف کیا مگر بعد میں مکر گیا. تاہم اس کے ساتھی شراز کی گرفتاری کے بعد حقیقت سامنے آئی. ارمغان نے 6 جنوری کو مصطفیٰ کو قتل کر کے اس کی لاش حب لے جا کر نظر آتش کر دی تھی. پولیس نے مقتول کی جلی ہوئی گاڑی برآمد کر لی جبکہ لاش فلاحی ادارے کے سپرد کی جا چکی تھی. ارمغان نے اعتراف کیا کہ مصطفیٰ کی زندگی کا فیصلہ ایک فلمی انداز میں ٹاس کے ذریعے کیا گیا اور ٹاس ہارنے پر اسے زندہ جلا دیا. ایسے درندہ صفت افراد ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں جنہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ مزید بے گناہ جانیں ضائع نہ ہوں. گرفتار ملزم ارمغان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا تو جج نے ملزم کا ریمانڈ دینے کے بجائے اسے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جس کے خلاف سندھ پولیس نے عدالت عالیہ میں اپیل دائر کی تھی. ملزم نے ابتدائی تفتیش میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد لاش ملیر کے علاقے میں پھینک دی تھی لیکن بعد ازاں اپنے بیان سے منحرف ہو گیا تھا. ناظرین، یہ کیس صرف مصطفیٰ عامر کے قتل کا نہیں بلکہ اس پورے نظام پر سوالیہ نشان ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 8 سالوں سے غیر قانونی منشیات منگوا رہا ہو اور قانون کو اس کا علم نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ DHA جیسے حساس علاقے میں غیر قانونی سرگرمیاں جاری رہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سوئے رہیں؟ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے.